مثالیں موجود ہیں کہ جہاں ان کو نہ صرف یہ کہ ان کو تسلیم کیا گیا ہے، ان کو قبول کیا گیا ہے، بلکہ ان کو سراہا گیا ہے. اور ہماری جو شعری روایت ہے اس کے دائرے میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، تنقید کے دائرے میں بھی، شاعری کے دائرے میں بھی، کہ جن کو اکلیم کیا گیا ہے، جن کو ایک بہت ہی بڑے پیڈسٹل کے اوپر کھڑا کیا گیا ہے. اب جہاں تک مسعود صاحب کی شاعری کا تعلق ہے تو مجھے اس میں دو چیزیں بہت اچھی لگی. ایک تو ان کا مذہب سے بہت گہرا تعلق، جو کہ تحریک اسلامی سے وابستہ ایک فرد کی حیثیت سے، فرد فرید کی حیثیت سے ان کا مابعد الامتیاز ہونا ہی چاہیے تھا. لیکن جو دوسری چیز مجھے بہت اچھی لگی وہ یہ کہ ان کی شاعری میں اجتماعیت کا ایک تجربہ اپنے پورے کینوس کے ساتھ موجود ہے. اور اجتماعیت کا مسئلہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس لیے بہت اہم ہوتا چلا گیا. سلیم احمد نے آج سے 20 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ ہر طرف سے انفرادی جبر کی الغار ہے، کن محاذوں پر لڑے تنہا دفاعی آدمی، میں سمٹتا جا رہا ہوں ایک نقطے کی طرح، میرے اندر مر رہا ہے اجتماعی آدمی. اور یہ بات اس لیے اہم تھی کہ صرف شاعری کے دائرے میں نہیں، ادب کے دائرے میں نہیں، بلکہ ہماری سیاسی اور مذہبی زندگی کے دائرے میں بھی مذہب کی صرف وہ تعبیرات زیادہ قابل قبول سمجھی گئی ہیں کہ جن کا تعلق انفرادی زندگی سے ہو. اجتماعی زندگی سے تعلق رکھنے والی مذہب کی تعبیر کو شک و شبے کی نظر سے دیکھا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ یہ تو سیاسی مسئلہ ہے، یہ تو محض اقتصادی مسئلہ ہے اور اس کا مذہب سے کوئی علاقہ نہیں ہے. حقیقی مذہبیت تو یہ ہے کہ آپ عبادات اور ان کا جو پورا نظام ہے اس سے منسلک ہوں، اور جو اخلاقیات کا پورا نظام ہے اس سے منسلک ہوں. تو جو اجتماعی آدمی کا تصور ہے وہ نہ صرف یہ کہ ہماری شعری زندگی سے اور ہماری ادبی زندگی سے خارج ہوتا چلا جا رہا تھا، بلکہ وہ ہماری سیاسی اور سماجی زندگی کے دائرے سے بھی منہ ہوتا چلا جا رہا تھا. اور یہ مسئلہ آج بھی، جب ہم آج یہاں بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، آج بھی موجود ہے کہ انسان کی جو اجتماعیت ہے اس کو قائم کرنا اور برقرار رکھنا اور حسن و خوبی کے ساتھ چلانا وہ زندگی کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے. اور زندگی کا وہ تجربہ کہ جسے آپ اجتماعی زندگی کا تجربہ کہتے ہیں، اور انسانی زندگی کی وہ فکر کہ جس کو آپ اجتماعی فکر کہتے ہیں، اس کی قبولیت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہو رہی ہے. نعرہ خواہ کوئی بھی لگایا جا رہا ہو، دعویٰ خواہ کوئی بھی کیا جا رہا ہو، لیکن جو عملی زندگی کا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ جو انفرادی فکر کی الغار ہے وہ انسان کو پسپا کر رہی ہے، کونے میں دھکیل رہی ہے اور اس کو ٹکڑوں میں بانٹتی ہوئی ایک ایسی منزل کی طرف لے جا رہی ہے کہ جہاں صرف انفرادی زندگی کا تصور باقی رہ جائے اور کوئی چیز باقی نہ رہ جائے. تو مسعود صاحب کے یہاں جو چیز مجھے بہت ہی اچھی لگی اور بہت ہی نمایاں لگی کہ وہ نہ صرف یہ کہ فکر اور فلسفے کے اس دبستان سے وابستہ ہیں کہ جس کے ہاں مذہب کو بہت ہی اساسی اور بنیادی اہمیت حاصل ہے، بلکہ ان کے ہاں مذہب کا تصور بھی وہ ملتا ہے کہ جو اجتماعیت سے عبارت ہے، اور اس کی مختلف شکلیں ان کی شاعری میں ہمیں مل جاتی ہیں. مثال کے طور پر جگہ ہے دل میں سبھی کی، یہ گھر ہی ایسا ہے، جہاں کا درد ہے اس میں جگر ہی ایسا ہے. یا دکھانے کرتب و جادوگری نہیں آیا، میں باٹنی کو یہاں گمراہی نہیں آیا. خوب سجتا ہے میرے جسم پہ مقتل کا لباس، اس لیے اس کو سر عام پہن کر نکلا. کئی دیوانے ہتھیلی پہ جان لے کے چلے، سمندروں میں تمہاری ہی ایک ناؤ نہیں. تو آپ صفحہ در صفحہ جو ہے آپ گزرتے چلے جائیے تو اجتماعی زندگی کا وہ تجربہ آپ کا دامن جو ہے وہ اپنی طرف کھینچے گا اور آپ کو بتائے گا کہ یہ کوئی ایسا شاعر نہیں ہے کہ جس نے شاعری کے انفرادی دائرے کو اپنا مطمع نظر بنایا ہو اور وہاں سے اکتساب فیض کیا ہو، اکتساب نور کیا ہو، بلکہ جو ہماری اجتماعی زندگی کا دائرہ ہے اس پر بھی اس کی نظر ہے، اس پر بھی اس کی توجہ ہے. اور نہ صرف توجہ ہے بلکہ وہ اس کی تخلیقی زندگی کے دائرے میں موجود حقیقت ہے اور اس سے وہ کنارہ کش نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو ایک اسلامی فکر رکھنے والے شاعر کی حیثیت سے نہیں، محض شاعر کی حیثیت سے ہی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت اہم ہوتی چلی جا رہی ہے. بس یہی دو چار باتیں مجھے آپ سے عرض کرنا تھی. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ میری یہ دیرینہ آرزو کہ پاکستان میں بھی ایک مجموعے کی اشاعت ممکن ہو سکے وہ جناب مسلم سجاد صاحب کی کاوشوں سے پوری ہوئی. میں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں
کہ سجاد صاحب ایک جو اجنبی آدمی تھے میرے لیے، انہوں نے بڑے خلوص کے ساتھ اس مجموعے کی اشاعت کا کام انجام دیا۔ میں گزشتہ 40-50 سال سے شعر کہتا آیا ہوں، اور میں نے کوشش کی ہے کہ فکر کے ساتھ ساتھ فن کا دامن بھی تھامے رہوں۔ یہ کوشش میں مسلسل کرتا رہا ہوں، اور اس سلسلے میں نے نظمیں بھی کہی ہیں اور غزلیں بھی کہی ہیں۔ میں نے جو چیزیں کہی ہیں وہ مجموعے کی صورت میں آپ کے سامنے ہیں، ویسے میں چند ایک شعر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک غزل ہے: دوستوں کے قدموں سے آشنا ہیں دروازے، دوستوں کے قدموں سے آشنا ہیں دروازے، دوستی کی کڑیوں کا سلسلہ ہے دروازے، دوستی کی کڑیوں کا سلسلہ ہے دروازے، ایک ہی قبیلہ ہے ساری نسل انسانی، ایک ہی قبیلہ ہے ساری نسل انسانی، تنگیاں دلوں میں ہیں ورنہ واہ ہیں دروازے، تنگیاں دلوں میں ہیں ورنہ واہ ہیں دروازے، دستکوں سے پہچانا کون دوست ہے میرا، دستکوں سے پہچانا کون دوست ہے میرا، شخصیت کا انسان کی آئینہ ہے دروازے، شخصیت کا انسان کی آئینہ ہے دروازے، حوصلوں کی پستی سے کوئی در نہیں کھلتا، حوصلوں کی پستی سے کوئی در نہیں کھلتا، عزم اور ارادے سے ہر جگہ ہیں دروازے، عزم اور ارادے سے ہر جگہ ہیں دروازے، بند بند رہتے ہیں کیوں کبھی نہیں کھلتے، بند بند رہتے ہیں کیوں کبھی نہیں کھلتے، اپنی ہی مکینوں سے کیا خفا ہیں دروازے، اپنے ہی مکینوں سے کیا خفا ہیں دروازے، آپ آگے بڑھ کر خود کھٹکھٹائیے جاوی، آپ آگے بڑھ کر خود کھٹکھٹائیے جاوی، ہر نئے تعلق کا راستہ ہے دروازے، ہر نئے تعلق کا راستہ ہے دروازے۔ ایک چھوٹی سی نظم ہے نظر کے نام سے، اگر گلے فسردہ کی رنگت نکھار دی ہم نے، گلے فسردہ کی رنگت نکھار دی ہم نے، خزاں رسیدہ چمن کو بہار دی ہم نے، خزاں رسیدہ چمن کو بہار دی ہم نے، جسے بھی دعوت تزئین دار دی ہم نے، جسے بھی دعوت تزئین دار دی ہم نے، سبیل رحمت پروردگار دی ہم نے، سبیل رحمت پروردگار دی ہم نے، خرد کو منزل ارماں سے آشنا بھی کیا، خرد کو منزل ارماں سے آشنا بھی کیا، جنوں کو خواہش تکمیل کار دی ہم نے، جنوں کو خواہش تکمیل کار دی ہم نے، یقین کا سوز دیا ہمدموں کی نظروں کو، یقین کا سوز دیا ہمدموں کی نظروں کو، دلوں کو دولت برق و شرار دی ہم نے، دلوں کو دولت برق و شرار دی ہم نے، عطا کیا ہے زمانے کو ہم نے عزم جواں، عطا کیا ہے زمانے کو ہم نے عزم جواں، جہاں کو قوت مردان کار دی ہم نے، جہاں کو قوت مردان کار دی ہم نے۔ اگر آپ ایک نظم سننا گا رہا کریں، یہ نظم احساس کے عنوان سے ہے۔ سوچتا ہوں کہ کبھی تجھ پہ کوئی شعر کہوں، سوچتا ہوں کہ کبھی تجھ پر کوئی شعر کہوں، اپنی ایک نظم کے پیکر میں بھی ڈھالوں تجھ کو، ہاں یہ ممکن ہے کہ الفاظ میرا ساتھ نہ دیں، ہاں